آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر مملکت مریم اورنگزیب اور دانیال عزیز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور جب سے یہ کنکلوژن ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو 2 ہفتے گزرے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی ایک تو قیاس آرائیاں تو ہیں ہی ہیں، ایک میڈیا کے اوپر بھی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر ایک کیمپین جو سٹارٹ ہوئی ہے منفی کیمپین، اور اس کے اندر دوبارہ سے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جڑے ہوئے چیزوں کو پہلے سے ہی چیزوں کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہے اور وہ فیصلہ آنا ہے اور یہ فیصلہ کیوں نہیں آئے گا اور وہ فیصلہ کیوں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی منفی کیمپین جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں میرے خیال میں جب سے پینما کیس شروع ہوا اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایک کمپلیٹ جو چیز تھی اس کو کور بھی کیا، میڈیا نے بھی کور کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کور ہوا. لیکن یہ جو 2 ہفتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں وہ لنکس بھی ہیں، میں لائی ہوں جو چیزیں ہیں جس کے اندر ڈاکیومنٹریز ہیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، سپاٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جو ایک ایسا جنرل پبلک کے اندر ماسس کے اندر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کا فیصلے کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ سنائے. اور بہت سی صورتوں میں جو پٹیشنرز ہیں وہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو قانون ہار جائے گا، اور اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو جیت قانون کی ہوگی. تو یہ اس قسم کا تاثر پھیلانا کہ اور انفلوئنس کرنا سپریم کورٹ کو، یہ مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گی اور دانیال عزیز صاحب فردر اس کو آگمنٹ کریں گے کہ کس طرح یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے. اور اگر کوئی ادارہ اس کے اوپر کارروائی اس وقت کرے گا تو میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ سائبر لاء کے تحت ہو، ڈیفیمیشن لاء کے تحت ہو یا کسی بھی ایسا قانون کے تحت ہو جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور PMLN جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. اس قسم کا تاثر دیا جاتا ہے. جب الیکشن کمیشن کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو مخالفین جس میں عمران خان صاحب سر فہرست ہیں ان کے حق میں نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. اس قسم کی کنٹیمپٹس کی جاتی ہیں اور ان تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں ان سب کو عمران خان صاحب نے اور اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ابھی 2 ہفتے کارروائی ہوئی اس کے بعد پرائم منسٹر نے بہت سے افتتاح کیے، بہت سی انوگریشنز کی، بہت سے فیتے کٹے جس کی تکلیف رہتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا جملہ پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا، وہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں کی طرف سے نہیں آیا جس نے انفلوئنس کیا ہو کسی بھی ادارے کو. اور اگر انہوں نے وہ تمام استثناء پریویلیجز اور جو قانون میں ان کے حق ہیں اگر ان کو خود انہوں نے لیٹ گو کیا اور سپریم کورٹ کو یہ خط لکھا کہ اس چیز کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کارروائی شروع ہوئی، ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، اگر کسی نے جھوٹ بولا ہو، غلط بیانی کی ہو اور غلط کام کیا ہو وہ کبھی بھی قانون کے سامنے جا کر یہ نہیں کہتے. اور موجودہ وزیر اعظم ہوں جن کو پریویلیجز بھی حاصل ہیں، استثناء بھی حاصل ہیں اور قانونی حق بھی حاصل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا انفلوئنس یوز کرنے کی بات نہیں کی. 3.5 سال میں اگر آپ جو پرفارمنس ہے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی، اور یہ ہر دور میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، پچھلے ادوار میں بھی وہ اس طرح کے کٹھن امتحانات سے گزر چکے ہیں. اگر آپ صرف 3 چیزوں کے اوپر غور کریں جس کے اندر اکانومی جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا 2013 کے اندر اور آپ سب نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، اگر آپ لوڈ شیڈنگ پاور سیکٹر کو دیکھیں تو 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد اگر آپ دہشت گردی کو دیکھیں تو 2400 کچھ دہشت گردی کے واقعات سالانہ تھے، اور اس وقت وہ تمام واقعات دہشت گردی پہ جس طرح تمام صوبائی حکومتوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر اس کے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہے اور جو پرفارمنس کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جو موٹر وے جہاں نواز شریف چھوڑ کے جاتا ہے موٹر وے بھی وہیں سے آ کر نواز شریف شروع کرتے ہیں. NFC ایوارڈ پاکستان میں ہو، پانی کی تقسیم پاکستان میں ہو، 19 سال کے بعد مردم شماری اگر پاکستان میں ہو تو وہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوتی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ 4 سے 6 گھنٹے کے اوپر آتی ہے 3 سال میں، جس کے اندر پروجیکٹس بھی لگتے ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور جو ویسٹیج ہے اس کو بھی قابو پایا جاتا ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج بنتی ہے.
پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یہ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں جس کے اندر تمام انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی بڑھتی ہوئی اکانومی، جس میں ایک ڈسپائٹ بینگ اے ٹیرر ہب پاکستان از دا سائنوزر آف انویسٹرز آئیز، واشنگٹن پوسٹ. Pricey Pakistan stocks have room to run, tycoon. Pakistan is Asia's go-to market, high returns. Pakistan's middle class soars as stability return back to Pakistan. پاکستان میں غربت میں کمی اور لوگوں میں خوشحالی آئی. پاکستان کے اندر کرپشن کی کمی ہوئی. 2016 کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اسٹینڈرڈ اینڈ پور، کوئی سروے اٹھا لیں. اس کے بعد پرائم منسٹر کی مقبولیت کے سروے، چاہے وہ گیلپ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ پل ڈیٹ ہو، چاہے وہ RIA کا سروے ہو، پاکستان کے اندر کوئی بائی الیکشن ہو، چاہے ایک دو کو چھوڑ کے، اور پاکستان کی تمام لوکل گورنمنٹ باڈی کے الیکشنز ہوں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم اور ابھی اس وقت سب سے مقبول ترین پاپولر لیڈر آف پاکستان ہیں. لیکن پاکستان کے اندر مخالفین اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے مخالفین جو پاکستان کی اس ترقی کو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ اکانومی کی اسٹرینتھننگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے پاک پاکستان ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو آگے بڑھتے دیکھنا ہے یا نہیں. پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے بازو بننا ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پوری کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر، وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقصد کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد 4 باتیں: ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، ایسٹ چھپائے گئے، پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹا گیا، مریم نواز بینیفیشری، ان کو ساتھ جوڑا گیا، پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ جوڑ کے مریم نواز کے ساتھ ان کو جوڑا گیا پیناما لیکس میں. حالانکہ خود یہ خبر آپ لوگوں نے رپورٹ کی کہ پیناما لیکس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. پہلے دھاندلی کے اوپر ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد پیناما کے اوپر سیاست چمکائی گئی، میڈیا ٹرائل کیا گیا. آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف عالمی دنیا کے وہ مقبول ترین وزیر اعظم اور لیڈر بن چکے ہیں جن سے پاکستان کے اندر مخالفین کو تو ڈر ہے ہی، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے مخالفین ہیں، جن کا ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف کے مخالفین دے رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دشمنی شاید نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہوں یا اپنی سیاست چمکا رہے ہوں، لیکن اصل میں دشمنی وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، ہم بھی ڈاکیومنٹریز بنا سکتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ فلمیں بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بنا سکتے ہیں، اداروں کو اثر انداز بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اصولی فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پریولیج، وہ تمام استثناء، وہ تمام قانونی حق انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کا لیٹ گو کیا، اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں جائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس نہ ثبوت، نہ کاغذ، نہ کوئی آرگیومنٹ، جو میاں نواز شریف فیملی کے دستاویز کے اوپر پیناما کیس جنہوں نے لڑا اور اپنی سیاست چمکائی، وہ میڈیا ٹرائل جو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، ان کی بچی، ان کے بچوں کے ہوا، وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہوا. جب ضابطہ کرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے اور آپ کے لیے کوئی اور. جب آپ بات کرتے ہیں اس قسم کی کہ یہ ہو گیا، خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کی گئی اور اس طرح، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کے بارے میں بیانات بھی آ چکے ہیں. لیکن وہ ضابطے اور اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہم 70 سال پہلے کا جواب دے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی شہری نے یہ جواب نہیں دیا جو اپنے مرحوم والد کے بزنس کا جواب دے رہے ہیں. تو اب تمام قانونی حق ہونے کے باوجود یہ جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کے اوپر کبھی بھی کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی ایلیگیشن نہیں لگا. اور جتنی دفعہ الزامات لگے ان تمام لوگوں کو پاکستان کے ہر ادارے میں مات ہوئی، کیونکہ میاں نواز شریف کی سیاست پاکستان کی ترقی کی سیاست ہے، پاکستان کے لوگوں کی سیاست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو میڈیا ٹرائل مریم نواز کا ہوا، وہ میڈیا ٹرائل، وہ الزامات
کسی کی بہنوں اور کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں ہوتے. ان کے اوپر کس قسم کے آپ اگر گرافکس دیکھیں، اور ابھی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر گرافکس، آج بیان آیا کہ مریم نواز نے کس حیثیت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کیا. تو مریم نواز کی حیثیت پاکستان کی قوم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. مریم نواز نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام لانچ کیا جو غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے، مفت علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر وہ مواقع فراہم کر رہا ہے. مریم نواز نے اسلام آباد کے 422 اسکولوں اور کالجوں کا ریفارم انٹروڈیوس کیا، اس کی وہ آرکیٹیکٹ ہیں. اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں اس وقت ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کی، تو اسلام آباد وہ واحد جگہ ہے جو آؤٹ شائن کر رہا ہے پاکستان کے سارے صوبوں کو. مریم نواز نے پاکستان کا پہلا یوتھ لون پروگرام انٹروڈیوس کیا. یہ حیثیت ہے. مریم نواز پاکستان کے دلوں کے اندر راج کر رہی ہیں. تو جو سوال اٹھاتے ہیں پہلے وہ ان چیزوں کا جواب دیں جن کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر، اور ان تمام چیزوں کو پرفارمنس سے کاؤنٹر کریں. آخر میں آپ جتنی سازشیں کر لیں، آپ جتنی سپوٹس ڈاکیومنٹریز اور اس قسم کی منفی کیمپین کریں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آنریبل ججز نے خود کہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پاپولر فیصلے نہیں دیتی، سپریم کورٹ دباؤ میں فیصلے نہیں دیتی، اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ہمیں فخر ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. اور جس طرح کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو ووٹرز ہیں اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر، ان کو بھی سپریم کورٹ کے اوپر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا ہم سب کو ہے. اس لیے یہ جو منفی کیمپین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، میرا جو آخر میں یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ جتنی کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن لاء کے اندر آتا ہے اور سائبر کرائم بل کے اندر آتا ہے جو کہ لیجسلیشن کا اس وقت حصہ ہے، اور اگر وہ کارروائی ہوئی تو اس وقت اس کے اوپر پالیٹکس جو ہوگی اس کا جواب پاکستان کی عوام دے گی. کیونکہ پاکستان کی عوام میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی قوم کی سیاست کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ سب کا یہاں پر حاضر ہونے کا. جیسے کہ مریم صاحبہ نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، پورے پاکستان میں مختلف حلقوں کے حوالے سے، بھائی جان پلیز، مختلف حلقوں کے حوالے سے ایک کیمپین کی شکل جو ہے وہ اس فیصلے سے پہلے فیصلے دینے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو اور پاکستان کا جو پبلک اوپینین ہے اس کو، بجائے کہ اس چیز کا کہ قانون اور آئین کے تحت فیصلہ ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کو پہلے ہی انفیکٹ اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے امپریس اور چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں دو لفظ ہیں مین جن کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا جو اس سارے کو ایک بند کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے جو آغاز میں ابتدائی میں آ گیا تھا، وہ لفظ تھا ٹوتھ لیس کا. ٹوتھ لیس کے لفظ میں جو جسٹس جمالی صاحب نے پہلے دن کمیشن بنانے کے نوٹس کے اوپر کہا وہ تھا یہ ان کا میں خط کا جواب آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. The terms of reference incorporated in the attached notification are so wide and open-ended that prima facie it may take years together for the Commission to conclude its proceedings. Therefore, before forming any opinion on the formation of the requisite commission, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, of inquiry or otherwise, it is necessary to have the list of all individuals, families, groups, companies, etc. with their total number, along with some relevant particulars against whom purported inquiry proceedings are to be held
under paragraph number 1A and 1B of the terms of reference. یہ اس وقت کا ہے جی, اس کی ڈیٹ ہے 13 مئی 2016, جو کہ 22 اپریل کو 2016 کو لیٹر لکھ دیا گیا تھا کمیشن بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں کارروائی ہوئی کہ قانون بنانے کی وہ سارا سلسلہ شروع ہوا. 24 جون کو 2016 پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست فائل کی کہ پرائم منسٹر صاحب کو 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور اس کے بعد اگست کے مہینے میں, اگست کے غالباً 24 تاریخ کو پی ٹی آئی نہیں جماعت اسلامی نے فائل کیا آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں. جماعت اسلامی نے پٹیشن کی, اور وہ بھی پٹیشن شخص واحد اسپیسیفک نہیں تھی, وہ پٹیشن تمام اس پیناما پیپرز میں جو لوگ نامزد تھے اور لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں آف شور والے, وہ آپ بخوبی واقف ہیں کون کون ہیں, ان کے بارے میں تھی. اور جو 24 جون کی الیکشن کمیشن والی تھی اس کی تاریخیں لگنی شروع ہوگی, اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی. پہلی مرتبہ وہاں پر جو مریم نواز صاحبہ زیر کفالت نہیں ہے اس کا ثبوت پیش کیا گیا الیکشن کمیشن میں. اور اس پروسیس میں جو اگست کی 24 تاریخ کو شروع ہوا, اس میں جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ فریولس ڈکلیئر کر دی گئی. جو جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے جو تمام پیناما پیپرز کے لوگوں کے اوپر مشتمل تھی, کچھ 400-450 لوگ ہیں, جس کے بارے میں آپ کو میں نے 13 مئی کا پڑھ کے سنایا کہ ان کے پرٹیکولرز, ان کے نام, ان کے سارے شواہد جو نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو وہ فریولس ڈکلیئر ہوئی, اس پہ کوئی رد عمل جو ہے اس طرح کا نہیں آیا. لیکن جب 29 اسی مہینے 29 اگست کو اسی طرح کی پٹیشن جو شخص واحد اور ان کے لواحقین کے اوپر ہے, اس کو جب فریولس ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کے اگلے دن 30 اپریل کو, اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. یہ غلط بات ہے کہ اس کی وجہ بیان نہیں کی گئی. اس میں لکھا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ 1980 رولز یہ جو ہے فریولس ڈکلیئر کی جاتی ہے اور واپس کی جاتی ہے. وہ ہوا میں نہیں تھا کہ کسی نے اپنے من مرضی کے تحت وہ واپس کر دی گئی تھی. آپ پڑھ لیں وہ, اس کی ڈیٹیل پڑھیں. اور اس کے بعد اکتوبر کی 7 تاریخ کو درخواست دی جاتی ہے کہ اس کی ہیئرنگ کی جائے, اور اکتوبر کی 7 تاریخ کو لاک ڈاؤن اناؤنس ہوتا ہے. اور لاک ڈاؤن اناؤنس کرنے کے بعد یہ سارے جلسے جلوس بھی ساتھ چل رہے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر کی 10 تاریخ کو کہ یہ ارلی ہیئرنگ کی جائے ہماری پٹیشن کی. اور اکتوبر کی 20 تاریخ کو جبکہ یہ سارا رائیونڈ والا اور یہ دوسرے تیسرے یہ ساری چیز چل رہی ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. اور 28 تاریخ کو اس کا بینچ بڑھایا جاتا ہے اکتوبر کے. اور نومبر کی 2 تاریخ کو جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے, نومبر کی 1 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور 1 تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہی جو کمیشن ہے اس کے لیے ٹی او آر جو ہیں دونوں پارٹیاں فراہم کریں. بات واپس کمیشن پہ چلی, اور پھر وہ جو 13 مئی والی تھی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری بات سن کے دسمبر کی 9 تاریخ کو دوبارہ سے آتا ہے آرڈر کہ جی ہم نے پوچھا ہے, سپریم کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے, یہ آرڈر میرے پاس ہے, یہ 9 دسمبر کا آرڈر ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 1 نومبر کو ٹی او آر کے لیے کہا گیا, کس کے لیے, کمیشن کے لیے, اور ساری بات سن کے پہلے حامد خان صاحب کی, اس کے بعد سٹپنی وکیل صاحب کی, تمام ان کے جو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ یہ پکوڑوں کے لیے کاغذ ہے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلپ جو بن رہے ہیں, مختلف چینل بنا رہے ہیں, اس میں جج صاحبان کی تصویر لگی ہوئی ہے ساتھ, اور ساتھ ان کے جملے دیے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو پکوڑوں والا جملہ نظر نہیں آئے گا, اور جو 20 جملے میں گنوا سکتا ہوں وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ ایک طرفہ جملے جو ہیں تیار کیے گئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے, ایک ذہن بنانے کے لیے. اسی طرح سے کارٹون چلائے جا رہے ہیں, اسی طرح سے یہ مزاحیہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں, اسی طرح سے ڈاکیومنٹریز بنائی جا رہی ہیں, جس میں یہ ڈاکیومنٹری کے ذریعے ساری بات کر کے 8 ماہ 9 ماہ سے یہ بات ہوتی ہے پھر سے اس بات کو کہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں مریم نواز تھی زیر کفالت. وہ فیصلہ اب عدالت کے زیر سماعت ہے کہ نہیں ہے. تو
یہ جب یہ آرڈر آتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے کمیشن, اور کمیشن جو ہے یہ قتل ہے انصاف کا اور عدالتی نظام کا, کمیشن بنانا. اس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو ٹوٹل میرے خیال میں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ملا ہوگا جرا کرنے کے لیے, بریک ہوگی اور بریک کے بعد آ کے فیصلہ سنا دیا گیا کہ جی یہ سارا سسٹم, یہ سارا جو آج تک کاروائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ختم کی جاتی اور اب عصر نو دوبارہ شروع ہو. تو عصر نو دوبارہ جب شروع ہوئی تو اس سارے وقفے میں جو جنوری کے پہلے ہفتے سے لے کر کے 23 فروری تک کاروائی ہوئی ہے جس میں ریزرویشن کا آرڈر آیا ہے, اس میں جو کون سی ایسی نیا انکشاف ہے جو 2006 سے پہلے کوئی چیز کسی قسم کی بھی ثابت کرتا ہے, جو پہلے دن سوال تھا, جو پکوڑوں کا سوال تھا, اور ان کی ایڈمیسیبلٹی فوٹو کاپیوں کی اور تراشوں کی جس میں پوری والیوم واپس لی گئی. سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک پاکستان میں ایک مزید, اور آپ یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ, میں نے یہاں اسی کمرے میں آپ کو عمران خان صاحب کے ایک نجی چینل کے اوپر بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بری ہو جائیں تو وہ باعزت بری نہیں ہوں گے. تو یہاں سے ان کی جو اصل مقاصد ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ انصاف لینا یا یہ نہیں تھا, مقصد سیاسی تھا کہ ان کو باعزت کیا جائے کہ یہ باعزت بری نہ ہو, اور اس میں اپنے آپ کو یہ کامیاب سمجھتے ہیں. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں جن کا منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا یہ اس چیز کا حصہ ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ باقی تمام جو ہیلے بہانے طریقہ کار جو بھی کچھ استعمال میں نہیں آ سکے اب آ کر, اور آپ دیکھیں یہ بات ختم یہاں پر نہیں ہوئی ہے, ابھی وہ کیس فیصلے کے لیے رکا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا. یہ اناؤنسمنٹ ہے اب پی ٹی آئی کی لیٹسٹ کہ اب ہم الیکشن کمیشن کی یہی طے کریں گے, ان کی تذلیل کریں گے, ان کو برا بھلا کریں گے, ان کو اوے والی سیاست جو ہے دوبارہ سے شروع کریں گے. تو یہ ایک جان بوجھ کے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک انتشار پھیلانا اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہنا, ان کو کوشش کرنا نظر انداز کرنے کا, دباؤ میں لانے کا, اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنا, یہ کوشش کی جا رہی ہے. سو ہم اپنے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو بھی اور آپ کے ذریعے عوام تک بھی یہ پہنچانا چاہتے ہیں بات کہ یہ جو اصل حقائق ہیں کہ اس میں پہلے دن سے پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس سارے کیس میں, جو اصل حقائق ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلر ہیں اور ان کا زیر کفالت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, ان کی انڈیپینڈنٹ انکم ہے. جو اصل حقائق ہیں کہ جو اونرشپ ڈاکیومنٹس 2006 کے بعد پیش کیے گئے ہیں ٹائٹل ڈیڈ کی شکل میں, جس کو ہم شیئر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, بیرر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ حسین نواز صاحب نے پیش کیے ہیں. اس کے برعکس سپریم کورٹ کا یہ بیان ہے کہ جو اس وقت پٹیشنر نے جمع کروائے ہیں تمام کاغذات یہ ناقابل سماعت ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جس حد تک ممکن ہے وہ جو پہلا ارادہ ہے کہ یہ بری تو ہو جائیں لیکن باعزت بری نہ ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گری ہوئی اور منفی سیاست ہے. یہ کسی مقابل پروگرام ترقیاتی منصوبوں کی یا ترقیاتی سوچ کی یا مقابل ملک میں بہتری لانے کی یا مستقبل کی اکانومی کا ایک ڈھانچہ پیش کرنے کی یا پاکستان کی فورن پالیسی کو ایک نیا انداز میں پیش کرنے کا نقشہ بنانے, یہ وہ سیاست نہیں ہے. یہ ایک بہت منفی اور گری ہوئی سیاست ہے جو خود ان کے منہ سے بیان ہوتی ہے کہ اداروں کو, پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو, تمام چیزوں کو جو ہے آپ اپنی زد میں لائیں اور ان کی تذلیل کریں, ان کی بے عزتی کریں اور کہہ کے کریں ڈنکے کی چوٹ پہ, اور یہ کہیں کہ آپ خدمت کر رہے ہیں جی عوام کی, کہ آپ نے بہت بڑی نشاندہی کی. اور یہی ہم نے دیکھا جب یہ کیس چل رہا تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا, 70% سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن چوری کیا گیا. تو یہ جو ایک اس وقت بھی ہم کہتے رہے تھے کہ ایک جو ساتھ ان کی کزن والی جماعت تھی
ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو میں نے پوچھا لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر کہ آپ اپنی جماعت کا انتخابی نشان بتا دیں, وہ نہیں بتا سکا. آپ خود سوچیں کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے جن کو اپنا سرے سے انتخابی نشان کا, یہ نہیں کسی ورکر کو, کاؤنسلر کو, کسی کو, پریزیڈنٹ کو انتخابی نشان ہی نہیں پتا انہیں, وہ ریکارڈنگ موجود ہے, آپ دیکھ لیں. مطلب اس طرح کی جو ہے نا چالیں بناوٹ کر کے تیار کر کے بٹیرے جو ہے نا یہ اس طرح کر کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے, یہ میں نے آپ کو آرڈر پڑھ کے سنایا. آپ نومبر 1 کا جو سپریم کورٹ کا یہی بینچ تھا مائنس جمالی صاحب اور ریحانی صاحب, چونکہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے, ان کا اس دن انہوں نے ٹی او آر مانگی اور انہوں نے ختم کیا ہے کہ کمیشن, اس کا مطلب یہ اگر کمیشن کی ساری بات سن کے کمیشن کی ہی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ جو تراشے تھے اور وہ جو گجریلے بنانے کی جو تقریباً تھی اور لسی بنانے کی جو پکوڑوں کا کاغذ تھا وہ تو پھر ایک قسم کا ثابت ہو گیا. اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ بنانا نہیں چاہتے, کیونکہ اس وقت تو جیسے آپ سب کو پتا ہے بہت جلدی تھی, ٹائم نکل رہا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں زیر غور آنی چاہیے اور یہ کیمپین بند ہونی چاہیے, کیونکہ اگر صرف کیمپین ہی چلانا مقصود ہے تو اس میں بہت بہترین اور بہت زیادہ مواد وہ نون لیگ کے پاس اویلیبل ہے ہر قسم کا. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. سلام ڈان ایک آپ نے بات کی ہے کہ فیصلہ کوئی بھی ہے ہم اپیل پہ نہیں جائیں گے, فیصلہ اگر آپ کے اگینسٹ بھی آتا ہے تو اپیل پہ نہیں جائیں گے, یہ بتا دیں. سیکنڈ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی جو کمپین ہے وہ عدلیہ کے ڈیسیجن پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ تو کہہ چکی ہے نہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کی باتوں سے. اس کے علاوہ 2 کوشچن اس سے ہٹتے ہیں. ایک آج مڈل ایسٹ آئی کا ایک بڑا پیپر ہے, اس میں خبر لگی ہے, بڑی نمایاں خبر ہے کہ پاکستان نے 1 بریگیڈ فورس سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا, ان کو یقین دہانی بھی کرا دیا. تو یہ 1 بریگیڈ فورس کب جا رہی ہے سعودی عرب. سیکنڈ, جو آج نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی اور جو 4.25 سال کا ریکارڈ ہے, ہر میٹنگ میں نیشنل سیکورٹی پر طارق فاطمی صاحب موجود ہوتے ہیں. تو آج ان کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا میٹنگ میں, اور اس قسم کی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں وزیر دفاع بھی ہوتے تھے, وہ بھی آج موجود نہیں تھے, حالانکہ شہباز شریف بھی تھے, پوری فوج بھی موجود تھی تقریباً. ڈی جی ملٹری آپریشن تھے, ڈی جی آئی ایس پی آپ تھے, آرمی چیف تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, 3-4 وزرات بھی تھے. یہ 2-3-4 سوال ہیں. پہلا سوال تو جی میں سمجھتی ہوں کہ وہ پہلے ہی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ چکے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا. دوسرا یہ آپ نے کہا کہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میں نے بالکل نہیں کہا یہ بات, میں نے یہ کہا اثر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان 2 چیزوں میں فرق ہے. اور یہ جو ایک انفلوئنس کرنا, اور یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے جس پارٹی کا, اور جس پارٹی نے کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہاں تک کہ ایک تو کرٹیسائز کرنا تو اور بات ہوتی ہے, تنقید کرنا اور بات ہوتی ہے, لیکن اس لیول تک ان اداروں کی تذلیل ہوئی اور تضحیک ہوئی جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیونکہ جب بھی ادارے نے ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی بات کی جو کہ قانون کے مطابق ہوتی تھی اور ہے, وہ ہمیشہ انہوں نے ان اداروں کو اٹیک کیا. تو میں نے یہ کہا کہ اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آنریبل ججز کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی پوری عوام کو اعتماد ہے اور ہم سب کو اعتماد ہے. اس لیے یہ میں نے یہ اس تناظر میں دیا. دوسرا جو آپ نے بات کی اجلاس کی, اس کے بارے میں جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے, ہو سکتا ہے اویلیبلٹی کی پرابلم ہو, لیکن میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی. اور اس قسم کی بھی کہ وہ کیوں نہیں تھے, اس کو کسی قسم سے کو ریلیٹ کرنا میرے خیال میں غیر مناسب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو انویٹیشن ہو اور اویلیبلٹی کا پرابلم ہو. اور آپ نے چوتھا سوال کیا پوچھا تھا؟ ہاں جی, اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک انفارمیشن نہیں ہے, اور جیسے ہی آئے گی تو میں آپ کو انفارمیشن بھیج دوں. سردار عبدالحمید بگٹی. میڈم یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا دیر کام ہو رہا ہے, اس وقت مستحقانہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور ایک بہت بڑا بینڈر کیا جو چیف جسٹس کی تصویر لگا کے کہا کہ یہ نون لیگ کے ملاقات ہو رہی ہے. کیوں نہیں کوئی انسان کے خان صاحب اس کے خلاف باضابطہ ہائی کورٹ کی چیز رہی ہے اس حوالے سے؟
جی اس کے اوپر پورا ایک اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا ہے، اور جس وقت آنریبل جج کی بات بھی ہوئی اور خبر بھی چلی کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی اور ان کی تصویر کے ساتھ ہوا، اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے اس کو دیکھ رہی ہے سائبر کرائم بل کے تحت، اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے وہ ہوگی۔ طارق محمود سما سب سے پہلے تو جو ایس سی سی پی کے چیئرمین نے کہا بھی، اور جس تناظر میں کہا جب قائمہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئیں اور جس آرٹیکل کو اور جن پیرامیٹرز کو اور انڈیکیٹرز کو لے کر اور جو ایویڈنس تھا وہ اس کے برعکس ہوا، اور جو رپورٹ تھی اسی کو پریویل کیا گیا۔ دوسری بات کہ جو ڈان لیکس کی آپ نے بات کی ہے، جس طرح رپورٹ آتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اکارڈنگلی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سنایا جائے گا، اور جب بھی رپورٹ کمپائل ہوگی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ اس پر جو شماری کے فنڈز ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، کس حد تک ریلیز ہو چکے ہیں، اور کیا 2 دن رہ گئے پڑھنے کے؟ دوسری کی بات یہ بتائیں کہ جو آج بیان انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کی فورسز کو بتایا گیا تھا کہ یہ انفارم تھی، لیکن سابقہ جو وزیر ہیں جو ابھی ہیں ان کا بیان، اس کے اوپر آپ کی حکومت کیا کہتی ہے، کیا کس حد تک یہ بیان ہوا؟ سب سے پہلے تو جی مردم شماری، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 19 سال بعد پاکستان میں دوبارہ ایک مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈنگ ہے وہ فیز وائز ہے، اور جس طرح ہی پہلا فیز ختم ہوگا اور اس سے پہلے ہی جو ایلوکیشن بجٹ کی ہے وہ تو ہو چکی ہے، اور فیز وائز اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی، اور جس طرح فیز 1 ختم ہوگا پھر فیز 2 کے ریلیز ہوں گے، اور اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہے، اس کی پوری فنڈنگ کی مانیٹرنگ اور ایلوکیشن کے اوپر وہ موجود ہے، جو اس کی فنڈنگ کی ڈسپرسمنٹ کو بھی دیکھے گا تمام صوبوں کے اندر، اور جو ایلوکیشن اور ڈسپرسمنٹ ہے اس کو مانیٹر بھی کریں گے۔ اشفاق اب تک جس طرح آپ نے یہ کہا کہ وزیراعظم میں ان کی فیملی کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو آپ حکومت ہیں ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ جی میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کارروائی کا بھی ذکر کیا کہ جو پرائم منسٹر کے خلاف، پرائم منسٹر پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کے خلاف جو ایک ڈیفیمیشن کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی جب شروع ہوتی ہے اور جب شروع ہوگی تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے، اور اپنے قانون کو جو ہے اس کو پریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سیاست بھی چمکائی جاتی ہے۔ تو میں نے اسی چیز کو ایڈ آن کرتے ہوئے کہا، اور میاں نواز شریف ان کو جب یہاں دھرنے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ باتیں کی گئیں جو میرے خیال میں ہر طرح کے ضابطۂ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو تھی، ایک وزیر اعظم کے بارے میں کہا جو کہ ووٹ لے کر الیکٹ ہو کر منتخب ہو کر آیا ہے، تو جو کارروائی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اکارڈنگلی ہوگی، جو ڈیفیمیشن لاز ہیں اور سائبر کرائم بل کے جو لیجسلیشن ہے اس کے اکارڈنگلی کارروائی ہوگی، اور یہی مقصد تھا میرا یہاں جب میں بات شروع کی پریس کانفرنس کا بھی، کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف جو ایک جھوٹی اور الزامات کے اوپر مبنی کیمپین ہے، یہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لاسٹ سوال ودود قریشی صاحب۔ کارنیال صاحب نے اپنے آخری گفتگو میں فرمایا، میں پتہ نہیں صحیح سمجھا ہوں تک یا غلط سمجھ سکا ہوں، کہ یہ جماعت اسلامی کی اپلیکیشن بھی مسترد ہوگی اور یہ تمام دستاویزات کو کوڑوں کے کاغذ کہہ دیا گیا، اور اگر کوئی کمیشن بنا تو پھر ثابت ہو گیا، یہاں پر بات ختم ہوگی۔ کیا حکومت کو اس کی کوئی اطلاع دی ہے یا پھر کہہ کے سپریم کورٹ کو کمیشن بنا رہی ہے؟ ہم نے صرف آپ کو جو میڈیا میں مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، چونکہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے خود یہ بیان کر دیا ہے کہ مجھے پیناما سے رہا کیا جائے، یہ وہ بیان ہے کہ بیسکلی ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے دن سے ان کی جو چال تھی، چونکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ نواز شریف صاحب بری تو ہو جائیں لیکن باعزت بری نہیں ہو سکتے، تو میں اس زمرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ پہلے دن سے جو کمیشن کی بات ہوئی وہ بار بار مسترد ہوئی ہے ہر طرف سے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے، ان کے وکیل نے کہا تھا یہاں تک کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے اس کی پروسیڈنگ، تو آخر کار اگر ساری بات سن کر بھی کمیشن بنانے کی ضرورت پڑی
تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں تو بیچ میں انٹرپشن ہو گئی ہوتی بخاری صاحب کی, انہوں نے کہا می لارڈ آئی کلوز, اس کے بعد سلمان بٹ صاحب کی باری آ گئی, انہوں نے اپنی ابتدائی جو بحث تھی وہ شروع کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کمیشن بنوا لیں, جو پہلے دن نومبر کی پہلی تاریخ کو کہا گیا کہ آپ کمیشن کے ٹی او آر دیں, تو اس وقت تو کوئی وقت کی کمی نہیں تھی. تو یہ چونکہ اصل حقائق تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بلاک کیا گیا, اور اس کو ایک سیاسی تماشا اور پتنگڑ بنانے کے لیے ایک چالیں ڈالی گئی ہیں, یہ ان کا ثبوت ہے. تو اب اس کو مزید اس طرف لے جانے کے لیے اب تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آنا چاہیے. تھینک یو سر. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب اور دانیال عزیز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی سیاست پاکستان کے لوگوں اور سیاست ہے, اور مریم نواز کی حیثیت کا تعین پاکستانی قوم کرے گی, یہ کہنا تھا مریم اورنگزیب کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عوام میاں نواز شریف سے محبت کرتی ہے. اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ تھی اب تک تازہ ترین